کہانی اس موڑ پر آ پہنچی ہے جہاں رشتے، جذبات اور چالاکیاں ایک پیچیدہ جال بن چکی ہے اور ہر کردار کی ایک ایک حرکت ناظرین کو سانس روکے رکھنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ دو کنارے کے آنے والی اقساط جذباتی طوفان، ڈرامائی انکشاف اور فیصلوں سے بھرپور ہونے والی ہے، اور سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا زرعی شعور واقعی سب کچھ بھلا کر ماورا کو معاف کرے گی، اور کیا ولید زرعی شعور کو سچے دل سے اپنا لے گا یا ماورا کی طرف ایک بار پھر کھینچ جائے گا۔ ولید کی طبیعت بگڑنا صرف جسمانی کمزوری نہیں بلکہ ایک جذباتی جنگ کا آغاز تھا، ایک ایسا موقع جہاں ہر کردار کو اپنی نیت، محبت اور لالچ کو سامنے لانا تھا۔ عباد کا فوراً ایمبولینس بلانا، ماورا اور اس کی ماں کا ہسپتال پہنچنا، اور درّی شعور کا ولید کے ساتھ مصنوعی ہمدردی جتانا، یہ سب بتاتا ہے کہ ایک طرف سچے جذبے ہے اور دوسری طرف موقع پرستی ہے۔ جب ولید سوپ پینے سے انکار کرتا ہے تو درّی شعور کو پہلی بار احساس ہوتا ہے کہ ولید اب اس پر اعتماد نہیں کرتا، مگر درّی شعور جو بظاہر ولید کے لیے خدا سے گڑ گڑا کر دعا کرتی ہے، اصل میں یہ سب دکھاوا ہے، ایک چال، ایک اسکرپٹ جس کا مقصد صرف ولید کا دل جیتنا نہیں بلکہ اس کی دولت پر دوبارہ قابض ہونا ہے۔ ولید کے یہ الفاظ کہ تم میری پہلی ترجیح ہو، تم میری بیوی ہو، میرے بچے کی ماں ہو، نہ صرف درّی شعور کے منصوبوں کو وقتی کامیابی دیتی ہے بلکہ ناظرین کو بھی الجھا دیتی ہے کہ شاید ولید سچ بول رہا ہے یا شاید وہ صرف جذبات میں بہہ کر بول رہا ہے۔ ادھر تیمور، جو کہ کہانی کا سب سے سمجھدار کردار بنتا جا رہا ہے، وہ صاف درّی شعور کو آئینہ دکھاتا ہے۔ اگر تمہیں اپنا گھر بچانا ہے تو ماورا سے معافی مانگنی ہوگی، کیونکہ اصل جنگ صرف محبت کی نہیں بلکہ سچ اور جھوٹ کے بیچ ہے۔ درّی شعور ایک کٹن فیصلے کے دہانے پر ہے، کیا وہ اپنی انا کو قربان کر کے معافی مانگے گی یا اپنی ضد پر قائم رہ کر وہ سب کچھ کھو دے گی جس کے لیے وہ اتنا کچھ کر چکی ہے۔ یہ ڈرامہ اب صرف ایک محبت کا مسلط نہیں رہا بلکہ ایک ایسی کہانی بن چکا ہے جہاں سچائی، معافی، لالچ اور وفاداری سب ٹکرا رہے ہیں۔ ناظرین کی دھڑکن تیز ہو چکی ہے اور سب کی نظریں اس بات پر ہے کہ کیا درّی شعور واقعی بدلے گی یا یہ سب بھی ایک چال ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ولید کی محبت سچی ہے؟ کیا درّی شعور واقعی نادم ہے؟ اور کیا ماورا کو آخرکار انصاف ملے گا؟